السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو مولا علی حیدر قرار شیر خدا اسد اللہ داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت امام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی 13 رجب المرجب روز جمعۃ المبارک وہانا کعبہ میں ولادت و سعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آپ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ثابت ہوئے۔ آپ کا عقد نبی پاک نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کیا اور آپ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جتنے فضائل و مناقب حضرت علی کے بارے میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ہمیں غدیر کے میدان میں حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ آپ پہلے امام اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر علی عبادت علی، کہ علی کی زیارت عبادت ہے۔ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کمال قرابت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انت منی و انا منکا، کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے غریب الوطن صحابہ کرام کی ممانست اور دلجوئی کے لیے ان کا انصار مدینہ سے اسلامی مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے انصار و مہاجرین میں سے دو کو آپس میں بھائی قرار دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور رحمت العالمین نے رونے کا اسباب دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو میرے حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو وہ علی کے جن کو سرکار نے اپنا بھائی فرمایا، وہ علی کے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی کی جن نے اپنی ساری زندگی اسلام کی راہ میں وقف کر دی۔ حضرت مولا علی کو قتل کرنے کے لیے ابن بلجم نے 3 دن تلوار زہر میں بجھا کے رکھی۔ مختصر واقعہ یہ کہ 19 رمضان المبارک کو آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ اہل کوفہ کے چاروں طرف لوگ حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قیدیوں کی حفاظت کیا ہے؟ تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا، تم جاؤ اور اپنے گھروں میں آرام کرو۔ وہ لوگ مجبوراً چلے گئے اور آپ تنہا مسجد کوفہ میں تمام شب مشغول عبادت رہے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور فرماتے کہ صدق رسول اللہ، میرے رسول نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میرا قاتل اب تک رونما نہیں ہوا؟ آپ نے پھر تازہ وضو فرمایا اور عبادت میں لگ گئے۔ پچھلی رات کو آپ نے گھر جانے کا عزم فرمایا۔ واپس پر راستے میں مرغابیاں جو پلی ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر پکارنے لگی۔ لوگوں نے انہیں ہٹانا چاہا، آپ نے فرمایا انہیں نہ روکو، یہ مجھ سے ودا ہو رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں نے انہیں ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ فریاد کر رہی ہیں اور میری غم میں جدائی میں نالہ کنا ہے۔ اس رات آپ نے روزہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں افطار فرمایا اور افطار کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں حضرت حسن کو فرمائی۔ پھر آپ نے صبح کی اذان دی اور سنت فجر میں مشغول ہو گئے۔ ادھر وہ تینوں شب پر شراب نوشی میں قطامہ کے گھر رہ کر سو گئے۔ قطامہ نے جگایا اور کہا کہ جلدی جا کہ اب موقع ہے، نہیں تو پھر نمازی مسجد میں آ جائیں گے۔ ابن بلجم معاذ دونوں معاونوں کی زہر آلود تلوار لے کر آپ ابھی 1 رکعت ادا کرنے پائے تھے کہ حویس نے وار کیا۔
تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ آپ کے ذہن پر قطامہ نے جگا کر اس خبیث کو بیچا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں خبیث خارجی بھی چلے اور مسجد میں آ کر پوش ہو گئے۔ دونوں دو دروازوں میں بیٹھ گئے اور باہمی مشورہ کیا کہ 2 وار یک لخت ہوں، یعنی ایک دم ہوں، اور ان خبیث کا وار حالی نہ جائے تو شبیب کا ہاتھ پڑے۔ اور ابن بلجم نے کہا تو اندر چھپ جا، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو تم اندر آ کر اپنا کام پورا کر دینا۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ وجہ الکریم اذان سے فارغ ہوئے اور مسجد کے در میں قدم رکھا تو شبیب خبیث نے وار کیا، تلوار تاک پر لگی اور ٹوٹ گئی۔ اس دوران دوسرے نے وار کیا تو اس کی تلوار دیوار سے ٹکرا گئی۔ یہ دونوں بھاگ گئے۔ آپ کرشمہ قدرت دیکھ کر خاموش ہو گئے اور کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ اندرون مسجد جیسے ہی قدم مبارک رکھا، نماز کی نیت کی، نہایت ہی اطمینان سے نماز پڑھنے لگے تو وہ خبیث چھپا ہوا دیکھتا رہا۔ جب سجدہ مبارک سے سر اٹھایا تو اس نے تلوار کا وار کیا اور یہ زخم اس مقام پر لگا جہاں پہلے حرب خندق میں عمر بن عبدود کا زخم تھا، وہیں اب کھل گیا اور سر مبارک سے مغز باہر آ گیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے کہ فزت بربک الکعبہ، یعنی اپنی مراد کو خدا کی قسم میں پہنچ گیا۔ ابن بلجم اس آواز کو سنتا ہوا بھاگا اور پکارتا چلا، افسوس امیر المومنین شہید ہو گئے۔ تمام اہل کوفہ مسجد میں بھر گئے۔ امام حسن و حسین نے جو یہ خطرناک آواز سنی تو وہ بے تابہ نہ دوڑے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت شیر خدا اپنی خون آلود ریش مبارک پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میں دربار رسالت میں جاؤں گا، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملوں گا، چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا، یہی حلیہ اپنے بھائی جعفر تیار کو دکھاؤں گا۔ دونوں شہزادے رونے لگے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور یہ کس خبیث کا کام ہے؟ فرمایا ٹھہرو، ابھی وہ آ جاتا ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ شبیب آتا نظر آیا۔ کسی نے کہا تو نے تلوار ماری؟ چاہتا تھا کہ انکار کرے مگر بے اختیار منہ سے نکلتا ہے ہاں۔ سب لوگوں نے اس سے زد و کوب کرنا شروع کر دیا تک وہ ہلاک ہو گیا۔ ابن بلجم حبیث بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں پہنچا اور ہتھیار تن سے علیحدہ کر کے بیٹھا تھا کہ ابن ام نے پوچھا تو منوش کیوں ہے؟ کیا تو ہی علی کا قاتل ہے؟ چاہتا تھا کہ انکار کرے مگر بجائے لا کے نام نکلا۔ آپ نے علی الفورس کو گرفتار کیا اور مسجد میں لا ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابن بلجم گرفتار ہو کر آیا، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا دیکھ جو میں چاہتا تھا وہی ہوا یا نہیں؟ عرض کی حضور میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حبیث کس سازش نے تجھے سمر پر آمادہ کیا کہ بلا کس وجہ کہ تو نے میرے بچے یتیم کر دیے؟ ابن بلجم کہنے لگا حضور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اسے جیل خانہ لے جاؤ اور وہاں جو میں کھاؤں وہی اسے کھلاؤ اور جو میں پیوں وہی اسے پلاؤ۔ اگر میں بچ گیا تو جو میری رائے ہوگی میں وہ کروں گا، اور اگر میں چلا گیا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ اس نے میرے ایک ضرب ماری لہذا ایک ہی وارث پر ہو۔ چنانچہ آپ کو ایک گدا زونی کمبل میں لٹا کر سر مبارک کے نیچے ایک اور کمبل رکھ دیا اور شہزادہ حسن و حسین اٹھا کر گھر لائے تو صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرا سر مشرق کی جانب رکھو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے صبح میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے تو آئی ہے، قیامت کے دن تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ سب سے پہلے میں نے فریضہ الہی ادا کیا اور جب سے اب تک تو نے مجھے سوتا نہ دیکھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور مجھے میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ ان جملوں کو سن کر سب لوگ چیخ مار کر رونے لگے۔ زخم دیکھ کر سب زارو قطار رونے لگے۔ یہ زخم زہر الو تلوار کا ہے، غرض کے علاج سے مایوسی تو ہو چکی۔ آپ کا زخم اس قدر شدید تھا کہ آپ کو اس تکلیف نے بہت ہستہ بنا دیا۔ 19 رمضان مبارک کی صبح کو یہ زخم لگا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اے بیٹی ام کلثوم اپنے باپ پر دروازہ بند کر دو۔ آپ نے دروازہ بند کیا۔ پھر امام حسن و حسین کو بلا کر وصیت فرمائی کہ بیٹا مصیبتوں کو نہایت صبر سے برداشت کرنا، نوحہ ماتم سے پرہیز کرنا، گئی ہمارا شیوا نہیں، شریعت گراں پر عامل رہنا اور مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جو کسی کو معلوم نہ ہو۔ غرض کہ آخری کلمہ آپ کی زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ 19 رمضان مبارک کو زخمی ہو کر 20 رمضان مبارک کی تاریخ ختم فرما کے شب بستہ 21 رمضان مبارک کے آغاز میں آپ شہبازی ولاد سے اپنے مرجع اصلی کی طرف پرواز کی۔
آپ کی عمر مبارک شہادت کے وقت 63 سال موافقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ نے پونے 5 سال خلافت فرمائی۔ آپ کو امام حسن و حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل لیا۔ محمد بن حنیفہ آپ پر پانی ڈالتے رہے۔ 3 کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا جس میں قمیض نہ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔